السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الرٹ پاکستان۔ تو ناظرین، تازہ ترین اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکستان بچاؤ مارچ اس وقت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یار پولیس نے کتنی رکاوٹیں کھڑی کی اور کتنے ظلم تحریک لبیک پر کیے، آج بھی تحریک لبیک اپنی منزل کی طرف روانہ ہے۔ اور اہم ترین اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی جو کہ اس لانگ مارچ میں شریک ہو چکے ہیں، ابھی مفتی صاحب کا آپ کو بیان سناتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا باتیں کی، یہ ساری آپ کو حقیقت بتاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ یہ مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھیں جو اس لانگ مارچ میں تشریف لائے، اور مفتی صاحب وہاں پہ ابھی خطاب فرما رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا باتیں مفتی صاحب نے کی۔ کیا بات ہے، یہ شیروں کی جی تو گائز، آپ نے مفتی صاحب کی ویڈیو تو دیکھ لی کہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ یار اب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت جو کام کر رہی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ یار میری عقل سے باہر ہے یہ ساری باتیں۔ پولیس والوں نے خندقیں کھودی، جہلم میں پل کو بند کر دیا گیا، کنٹینر لگا دیے گئے، تب تحریک لبیک کے امیر علامہ حافظ سعد رضوی صاحب نے ایک بہت ہی سینسیٹیو، ایک پڑھے لکھے سیاستدان کی طرح علامہ سعد رضوی صاحب نے اپنے مائنڈ کو چلایا، اپنے مائنڈ سے کام لیا۔ جیسے ہی علامہ سعد رضوی صاحب نے دیکھا کہ یہ باغین یہ ریتے، سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ تحریک لبیک کے اس قافلے پر لانگ مارچ پر حملہ کرنے والے ہیں، اس کو روکنے والے ہیں، فوری طور پر علامہ سعد رضوی صاحب نے اپنی کمیٹی بٹھا دی۔ یار کیا بات ہے کہ ہم حکومت سے مذاکرات کریں گے۔ یہ دیکھیں گے علامہ سعد رضوی صاحب نے کس طرح سیاست سے کام لیا، ان کی سیاست ان کے بوتھے پہ ماری سعد بھائی نے، اور یہ بہت ہی ایک اچھا اقتدام لیا سعد بھائی نے۔ تو آج جو قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، آج مفتی منیب الرحمان بھی پہنچ گئے ہیں اس قافلے میں۔ علامہ صاحب کا خطاب یہی ہے، علامہ صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ان مظلوموں پر اس طرح کے ہتھ کنڈے کیوں کھڑے کر رہے ہیں، ان مظلوموں پر کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے جو کہ نبی پاک کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں، نبی پاک کی عزت کے لیے نکلتے ہیں، آپ ان پہ ہی کیوں ظلم کرتے ہیں۔ یہ ساری علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کی، اور حکومت کو یہ وارن کیا ہے مفتی صاحب نے کہ اس تحریک کو ذرا سی بھی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ آپ ظلم کرتے ہیں ہر بار، لیکن اس بار یہ ظلم برداشت نہیں کرے گی تحریک لبیک۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ باتیں کر دی حکومت کو، حکومت ہوش کے ناخن لے اور اس قافلے کو عزت کے ساتھ ادھر جانے دیں، اور جو ان کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے دیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے مطالبات مانے، جو قائد محترم حافظ سعد رضوی صاحب نے مطالبات کیے ہیں، حکومت کو فوری طور پر وہ ماننے چاہیے۔ کیا یار مسلمان کی وہ بیٹی نہیں ہے جس کے لیے وہ بھائی نکلنے ہیں؟ اتنے سالوں سے وہ گرفتار ہیں، ان کے پاس کیا آج جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں؟ آپ کمنٹ میں بتائیں۔ علامہ سعد رضوی صاحب نے جو مطالبے کیے ہیں ہماری نظر میں تو وہ بالکل جائز ہیں، ان میں ناجائز تو کوئی ہے ہی نہیں کہ مانا نہ جائے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک کا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے، اور یہ اسلام آباد پہنچ کر انشاءاللہ دکھائیں گے، اور اب یہ تحریک پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اور سعد بھائی نے رات کو بھی بات کی ہے کہ ملک جو ہے وہ آپ کے باپ کا نہیں ہے، ہم جہاں سے مرضی گزرے، جہاں پہ مرضی اپنا قافلہ لے کے جائیں، آپ کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والا؟ جبکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا حق ہے اس ملک پر، آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کے باپ دادا نے یہ ملک نہیں بنایا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، تب یہ ملک کے پاکستان بنا ہے۔ تو ناظرین کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ لمحہ لمحہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تو مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔